آج ہم ایک ایسے واقعے کی کہانی سنیں گے جس نے نہ صرف ایک قوم بلکہ پوری انسانیت کا رخ بدل دیا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ظلم، جبر اور اندھیرا چھا گیا تھا اور ایک پیغام آیا روشنی لے کر۔ تصور کیجئے ایک دنیا جہاں طاقتور ہمیشہ جیتے اور کمزور ہمیشہ دبے رہے، جہاں لوگ اندھیرے میں گھوم رہے ہوں اور کوئی رہنمائی نہ ہو۔ اب اسی وقت ایک انسان نے قدم رکھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک ایسا انسان جس کے الفاظ اور اعمال نے تاریخ بدل دی۔ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں، یہ سبق ہے، فہم ہے اور روشنی ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ کس طرح ایک لمحے نے انسانیت کی تقدیر بدل دی۔ عرب میں قبائلی نظام غالب تھا، ہر قبیلہ خود مختار تھا، طاقتور قبیلہ ہمیشہ کمزور پر حکمرانی کرتا تھا۔ معیشت زیادہ تر تجارت اور چالاکی پر مبنی تھی، لیکن ظلم اور زیادتی عام تھی۔ عورتیں اور یتیم اکثر مظلومیت کا شکار ہوتے تھے۔ لوگ بتوں اور غیر حقیقی طاقتوں کی عبادت کرتے تھے۔ جھوٹ، فریب اور ناانصافی روزمرہ کا حصہ تھا۔ انسانیت کی روح دب چکی تھی، اخلاقی اقدار ختم ہو چکے تھے۔ قبائلی جنگیں معمول تھیں، طاقتور قبیلہ کمزور قبیلے کو نقصان پہنچاتا تھا۔ انصاف کی کوئی مستقل شکل نہیں، قانون غالباً طاقت کے مطابق چلتا تھا۔ انسانوں میں حسد، حرص اور غرور کا زور تھا۔ یہ ماحول وہ تھا جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اور جسے بدلنے کی ضرورت تھی۔ یہ کہانی اس لمحے کے بارے میں ہے جب انسانیت کی روح پھر سے جاگتی، لیکن پہلے ہمیں جاننا ہوگا کہ اس وقت کی زندگی کیسی تھی۔ لوگ اندھی تقلید میں مبتلا تھے، بچوں اور عورتوں کے حقوق پامال کیے جاتے تھے، انصاف کی کمی اور ظلم کا نظام عام تھا۔ یہ منظرنامہ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کیوں اتنا ضروری تھا۔ تصور کریں، رات کا وقت، شہر کی گلیاں خالی، لوگ خوف میں مبتلا، ہر دل میں بے یقینی۔ ایسی گھڑی جب ہر شخص اپنی زندگی کے بارے میں فکر مند تھا، تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ایک روشنی کی مانند آیا جو اندھیرے میں پھیل گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے انسانیت کو ایک نیا راستہ دکھایا، ایک نیا شعور دیا اور اخلاقیات کی بنیاد رکھی۔ ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ لازمی ہے۔ انسان کو سچ اور انصاف کی راہ پر چلنا چاہیے۔ تصور کریں، مکہ کی گلی کوچوں میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہر دل میں خوف، ہر ذہن میں الجھن اور ہر سوچ میں اندھیرا۔ لوگ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں تھے، طاقتور ہمیشہ کمزور پر حکمرانی کرتے تھے اور انسانیت کی قدریں تقریباً ختم ہو چکی تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو انصاف، رحمت اور سچائی کی طرف بلانا شروع کیا۔ یہ بلانا آسان نہیں تھا کیونکہ لوگ اندھی تقلید اور بت پرستی میں جکڑے ہوئے تھے، لیکن آپ کے الفاظ میں طاقت تھی اور آپ کے اعمال میں صداقت۔ ایک رات جب چاندنی نرم اور ہوا ہلکی تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قریبی مقام پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلایا۔ آپ نے کہا، اے لوگو، اللہ ایک ہے اور وہی ہمارا رب ہے، اندھیروں میں نہیں روشنی میں آؤ۔ یہ الفاظ سن کر کچھ لوگ حیران ہوئے، کچھ خوفزدہ، لیکن کچھ دلوں میں امید پیدا ہوئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسانیت کا رخ بدلنا شروع ہوا۔ چند افراد نے اپنے دلوں میں روشنی محسوس کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو قبول کیا۔ یہ قبولیت صرف ایک جذباتی عمل نہیں بلکہ ایک شعوری فیصلہ تھا جس نے ظلم، جبر
اور اندھیرے کو شکست دینی تھی۔ شروع میں بہت سے لوگ نافرمانی کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سیکھا ہے، یہ نیا راستہ نہیں اپنائیں گے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و تحمل کے ساتھ ہر شخص کو سمجھاتے اور ان کے دلوں میں تبدیلی لاتے۔ کچھ لوگ جو پہلے جھوٹ اور دھوکے میں مبتلا تھے، انہوں نے سچائی کو پہچانا۔ وہ بولے یہ الفاظ ہمارے دلوں کو چھو رہے ہیں، یہ روشنی ہے جو ہمیں اندھیرے سے نکال رہی ہے۔ یہاں سے پہلی حقیقی تبدیلی شروع ہوئی۔ طاقتور افراد جو اپنی پوزیشن کھو بیٹھنے کا خوف رکھتے تھے، انہوں نے مخالفت کی۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ نیا پیغام ان کے مفادات کو خطرہ پہنچا رہا ہے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رد عمل میں نہ کوئی خوف نہ جھکاؤ، بلکہ حکمت اور صبر تھا۔ وقت کے ساتھ ایک چھوٹے گروہ نے روشنی پھیلانا شروع کیا۔ وہ اپنی زندگی میں انصاف، ایمانداری اور رحم کو شامل کرتے۔ یہ چھوٹا گروہ آہستہ آہستہ ایک بڑی تحریک بن گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے نہ صرف انسانی سوچ کو بدلا، بلکہ پورے قبیلے کی سماجی اقدار کو تبدیل کیا۔ ظلم کا خاتمہ ہوا، عورتوں اور یتیموں کے حقوق بحال ہوئے اور انصاف کا نظام مضبوط ہوا۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ سبق ہے کہ ایک شخص کی سچائی اور صداقت پوری قوم بدل سکتی ہے۔ ظلم، جبر اور اندھیرا ہمیشہ زوال پذیر ہوتا ہے، روشنی ہمیشہ اندھیرے پر غالب آتی ہے، چاہے ابتدا میں کمزور نظر آئے۔ تصور کریں وہ رات، وہ الفاظ اور وہ اثر جو ہر دل میں پیدا ہوا، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو، دلوں میں امید اور زندگیوں میں نئی روشنی۔ وہ لمحہ جب اندھیروں میں چھپی انسانیت نے روشنی کی طرف دیکھا، جب ایک دل نے حقیقت کو پہچانا اور دوسروں کو بھی راستہ دکھایا۔ اب جب کہ ہم جان چکے ہیں کہ وہ لمحہ کیسے آیا اور کس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ نے انسانیت کی تقدیر بدل دی، آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس واقعے سے کیا سیکھ سکتے ہیں اور یہ آج کی دنیا میں ہمیں کس طرح روشنی دکھا سکتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک ماضی کا واقعہ نہیں، بلکہ آج بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ چاہے حالات کتنے بھی مشکل ہوں، سچ اور روشنی کی راہ کبھی نہیں ختم ہوتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مخالفت کے باوجود سچائی پر قائم رہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ سچ ہمیشہ وقت کی آزمائش میں پختہ ہوتا ہے۔ آج کی دنیا میں بھی کسی نیک مقصد کے لیے صبر اور مستقل مزاجی ضروری ہے۔ ابتدائی گروہ چھوٹا تھا، لیکن ایک نیت اور عمل نے پورے معاشرے کو بدل دیا۔ یہ بتاتا ہے کہ چھوٹے اقدامات بھی وقت کے ساتھ بڑے اثرات پیدا کر سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم و ستم کو ختم کیا اور کمزوروں کے حقوق کی حفاظت کی۔ آج ہمیں بھی دوسروں کے لیے انصاف، ہمدردی اور رحم دکھانا چاہیے۔ جب لوگ مخالفت کرتے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوف یا طاقت کے سامنے جھکاؤ نہیں دکھایا۔ یہ سکھاتا ہے کہ حق کی راہ میں ہمت ضروری ہے، چاہے حالات مشکل ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل کا مقصد صرف ایک لمحے کا فائدہ نہیں، بلکہ نسلوں تک اثر ڈالنا تھا۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں اہداف کو وسیع نظر سے دیکھنا چاہیے۔ آج بھی دنیا میں ظلم اور ناانصافی موجود ہے۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں کے مطابق اپنے معاشرے میں انصاف اور حق کی حمایت کر سکتے ہیں۔ چھوٹے اقدامات جیسے ایمانداری، دوسروں کی مدد اور مثبت سوچ بڑے اثرات پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک سچا اور نیک شخص اپنے عمل سے دوسروں پر اثر ڈال سکتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ عظیم قیادت صرف طاقت سے نہیں، بلکہ اخلاق اور نیت سے بنتی ہے۔